بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 74۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم قال انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے زیادہ مالدار اور شکیل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس شخص پر بھی نظر ڈالے جو اس سے کمتر درجے کا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اس شخص کو دیکھو جو تم سے کمتر درجے کا ہے، اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو مرتبے میں تم سے زیادہ ہے، اور ایسا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے تاکہ تم اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے حقیر نہ سمجھو۔ تشریح: حاصل یہ کہ جب کسی شخص کو اپنے سے زیادہ مالدار یا خوبصورت یا خوش لباس دیکھے تو فوراً اس شخص کو دیکھے جو اپنے سے ان باتوں میں کمتر ہو، تاکہ حق تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کی توفیق ہو، اور یہ بھی شکر ادا کرے کہ حق تعالیٰ نے اس شخص کی طرح مجھے دنیا میں مبتلا نہیں فرمایا۔ اسی لیے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی دنیا دار کو دیکھتے تو کہتے اللہم اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والعقبہ۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کو کسی نے مارا اور قید کیا، اس نے امام صاحب سے شکایت کی، فرمایا کہ شکر ادا کرو، اس سے بڑی بلا میں نہ گرفتار ہوا۔ پھر اس سے بری ہو کر ایک دفعہ ایک کنویں کی قید میں ڈالا گیا، پھر امام صاحب نے اس کو صبر و شکر کی تعلیم دی، پھر بری ہوا، اور کچھ دن بعد ایک یہودی نے قید کیا اور ہر ساعت اذیت دیتا اور زنجیر میں باندھ کر اپنے پاس رکھا۔ پھر امام صاحب سے شکایت کی اور کہا کیا اس سے بھی کوئی بلا شدید ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا صبر و شکر کر، کیونکہ اس سے بھی شدید بلا ہے، اور وہ یہ کہ کفر کا طوق تیری گردن میں ڈالا جاوے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ البتہ آخرت کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے تاکہ اپنے سے زیادہ اعمال والوں کو دیکھ کر اپنے اعمال پر ناز و تکبر نہ پیدا ہو۔ فصل دوم۔ حدیث نمبر 75۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام نصف یوم، رواہ الترمذی۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے، فقراء جنت میں دولت مندوں سے 500 برس پہلے داخل ہوں گے، جو قیامت کا آدھا دن ہے۔ تشریح: قیامت کے دن کی درازی اس دن 1000 برس کی ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ ترجمہ: اور تحقیق آپ کے پروردگار کے نزدیک قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے ان دنوں سے جن کو تم شمار کرتے ہو، مگر یہ سختی کافروں پر ہوگی اور نیک بندوں پر یہ دن 1 ساعت کے مانند ہوگا۔ آگے جو روایت ہے کہ 40 برس پہلے فقراء عمراء سے جنت میں داخل ہوں گے، تطبیق یہ کہ اختلاف فقراء کے مراتب و درجات کے اعتبار سے ہوگا، یعنی صبر و شکر میں جس کا درجہ اعلیٰ ہوگا وہ 500 برس پہلے داخل ہوگا، جس کا کمتر ہوگا وہ 40 برس پہلے داخل ہوگا۔ جامع الاصول میں یہ ہے کہ جو فقیر حریص ہوگا وہ غنی حریص سے 40 برس پہلے جنت میں جائے گا، اور جو فقیر زاہد ہوگا وہ غنی راغب دنیا سے 500 برس پہلے داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 76۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين۔ فقالت عائشة لما يا رسول الله؟ قال انهم يدخلون الجنة قبل اغنيائهم ب40 خريفا يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة يا عائشة احب المساكين وقربهم فان الله يقربك يوم القيامة، رواه الترمذي والبيهقي في شعب الایمان۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھ کو مسکین بنا کر رکھ اور مسکین مار، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں، یعنی آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ مسکین جنت میں دولت مندوں سے 40 برس پہلے داخل ہوں گے۔ اے عائشہ کسی مسکین کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ واپس کرو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو اپنے سے قریب کر، یعنی اپنے مجلسوں میں ان کو شریک رکھ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھ کو اپنے قریب رکھے گا۔ تشریح: مسکین کا لفظ یہ تو مسکنت سے مشتق ہے جس کے معنی نہایت تواضع کے ہیں،
یہ سکون اور سکینہ سے ہیں جس کے معنی وقار اور اطمینان اور رضا بالقضا کے ہیں۔ اس حدیث شریف میں امت کے لیے تعلیم ہے کہ فقراء اور مساکین کی فضیلت کو پہچانیں اور ان سے محبت رکھیں تاکہ ان کی برکت حاصل ہو، اور اس حدیث میں مسکینوں کے لیے تسلی ہے اور ان کے درجات سے امت کو آگاہ کرنا ہے۔ مسکین بننے کی دعا سے مراد یہ ہے کہ اتنی دنیا مل جاوے جس سے کسی کا محتاج نہ رہے اور کثرت مال سے محفوظ ہو، کیونکہ مال کی کثرت مقربین بارگاہ حق کے لیے وبال ہے۔ ایک بادشاہ فقراء صلحاء کی جماعت سے گزرا، ان لوگوں نے اس کی طرف التفات نہ کیا۔ پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم لوگ تارک دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور تارک آخرت سے عداوت رکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے فقیر صابر بہتر ہے غنی شاکر سے، اور فقیر صابر وہ ہے جو دل کا فقیر نہ ہو، یعنی دل کا غنی ہو اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔